شہر کے باہر ایک قدیم باغ تھا جس میں نادر پھل اور خوشبودار پھول اگتے تھے۔ اس باغ کا نگربان ایک سادہ آدمی تھا جس کا نام رحمت تھا۔ وہ دن رات باغ کی دیکھ بھال کرتا، پانی دیتا اور چوروں سے اس کی حفاظت کرتا۔ باغ کے مالک شہر میں رہتے تھے اور صرف مہینے میں ایک بار آتے، باقی وقت رحمت بالکل اکیلا رہتا۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ باغ کے بیچ میں تھا جہاں وہ اپنا سادہ کھانا پکاتا اور رات کو پرندوں کی آوازیں سن کر سو جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ رحمت کا دل بہت صاف ہے، وہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا، بس اپنے باغ اور اپنے پھولوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک رات جب آسمان میں چاند پورا چمک رہا تھا، رحمت باغ میں پانی دے رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نرم روشنی اتر رہی ہے، بالکل اس کے باغ کے وسط میں۔ روشنی میں سے ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ اس کے کپڑے چاندی کی طرح چمک رہے تھے، بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ رحمت ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ آپ کون ہیں؟ عورت نے مسکرا کر کہا، ڈرو نہیں، میں اس باغ کی خوبصورتی دیکھنے آئی ہوں، میرا نام زہرا ہے۔ لیکن آپ کہاں سے؟ میں چاند سے آئی ہوں۔ ہر پورے چاند کی رات میں زمین پر آتی ہوں اور خوبصورت جگہیں دیکھتی ہوں۔ تمہارا یہ باغ بہت پیارا ہے۔ رحمت کا دل تیز دھڑکنے لگا، کیا واقعی یہ چاند سے آئی ہے؟ زہرا باغ میں گھومنے لگی، جہاں اس کے قدم پڑتے وہاں پھول اور بھی خوبصورت ہو جاتے، پتے اور بھی سبز، پھل اور بھی میٹھے۔ تم اس باغ سے بہت محبت کرتے ہو نا؟ زہرا نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ میری زندگی ہے، میں اس کی ہر پتی کو جانتا ہوں، ہر پھول سے بات کرتا ہوں۔ زہرا ہنسی، کیا واقعی پھولوں سے بات کرتے ہو؟ ہاں، وہ مجھے سمجھتے ہیں، جب وہ اداس ہوتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب خوش ہوتے ہیں تو زیادہ خوشبو دیتے ہیں۔ زہرا کی آنکھوں میں حیرت تھی، تمہارا دل بہت صاف ہے رحمت، اسی لیے تم فطرت کی زبان سمجھتے ہو۔ جب صبح ہونے لگی تو زہرا نے کہا، مجھے جانا ہوگا، کیا آپ پھر آئیں گی؟ اگلے پورے چاند کی رات آؤں گی۔ رحمت نے اگلے مہینے تک انتظار کیا، ہر رات آسمان کو دیکھتا اور چاند کا حساب رکھتا۔ اس نے باغ کو پہلے سے بھی بہتر بنایا، نئے پھول لگائے، پرانے درخت کی صفائی کی۔ جب اگلے پورے چاند کی رات آئی تو زہرا واقعی آ گئی۔ اس بار وہ زیادہ دیر ٹھہری اور رحمت کے ساتھ باتیں کی۔ چاند پر کیسا ہے؟ رحمت نے پوچھا۔ بہت خوبصورت، لیکن تنہا، وہاں صرف روشنی ہے، کوئی رنگ نہیں، تمہارے باغ جیسے پھول نہیں، تمہارے طرح کا دل نہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں پر محبت ہے رحمت، چاند پر صرف خالی خوبصورتی ہے۔ مہینے بعد مہینے زہرا آتی رہیں، دونوں کے دل قریب آتے گئے۔ رحمت کو لگتا کہ اس کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ گیا ہے۔ 6 مہینے کے بعد ایک رات زہرا بہت اداس آئیں۔ کیا بات ہے؟ رحمت نے پوچھا۔ چاند کے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین پر آنا چھوڑ دوں، وہ کہتے ہیں میں اپنی ذمہ داریاں بھول رہی ہوں۔ رحمت کا دل ڈوب گیا۔ تو کیا تم نہیں آؤ گی؟ زہرا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن ہم 2 مختلف دنیاؤں سے ہیں۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں زہرا، پہلی نظر میں ہی میرا دل تمہارا ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، چاندنی میں ان کا پیار چمک رہا تھا۔ کیا کوئی راستہ نہیں؟ رحمت نے پوچھا۔ ایک راستہ ہے، لیکن بہت خطرناک۔ کیا راستہ ہے؟ رحمت نے پوچھا۔ اگر کوئی انسان چاند کے بادشاہ کو اپنی سچائی، بہادری اور محبت ثابت کر دے تو وہ اسے چاند پر رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن اگر ناکام ہو گیا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی یادیں کھونی ہوں گی، تم مجھے بھول جاؤ گے اور میں کبھی زمین پر نہیں آ سکوں گی۔ رحمت نے ایک لمحہ سوچا، میں تیار ہوں۔ رحمت، یہ کھیل نہیں، چاند کے بادشاہ بہت طاقتور ہیں۔ زہرا، اگر تمہارے بغیر زندگی ہے تو پھر یادوں کا کیا فائدہ؟ میں کوشش کروں گا۔ زہرا نے اس کی بہادری دیکھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تمہیں چاند کی دنیا دیکھنی ہوگی۔ زہرا نے رحمت کا ہاتھ پکڑا اور دونوں آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ رحمت نے دیکھا کہ زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اس کا پیارا باغ ایک چھوٹا سا ہرا دھاگ نظر آ رہا ہے۔ چاند پر پہنچ کر رحمت حیران رہ گیا۔ وہاں سب کچھ چاندی کی طرح چمک رہا تھا، بڑے بڑے محل، نہریں، درخت، سب چاندی کے، لیکن کوئی رنگ نہیں، کوئی خوشبو نہیں۔ چاند کے لوگ رحمت کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ سب خوبصورت تھے، لیکن ان کے چہروں پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ یہ زمینی انسان یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ میں اسے بادشاہ کے پاس لے جا رہی ہوں۔ چاند کا بادشاہ ایک عظیم محل میں تخت پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ چاند کی طرح ٹھنڈا اور بے جذبات تھا۔ تو تم وہ انسان ہو جس نے میری بیٹی کا دل چرایا ہے؟ جی ہاں بادشاہ سلامت، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ہنسا۔ انسان، تم جانتے ہو کہ یہاں کا ایک دن زمین کے 1 مہینے کے برابر ہے؟ یہاں کی سردی تمہیں منجمد کر دے گی۔ میں جانتا ہوں، لیکن زہرا کے ساتھ جنت بھی جہنم لگے گی اور اس کے بغیر جنت بھی جہنم۔
बादशाह की आंखों में हल्की सी हैरत आई। दिलचस्प, ठीक है, मैं तुम्हें 3 इम्तिहान दूंगा। पहला इम्तिहान ये कि तुम चांद की सबसे ठंडी जगह पर एक रात गुजारो। अगर तुम जिंदा रहे तो दूसरा इम्तिहान होगा। रहमत को एक बर्फीली गुहवे में छोड़ दिया गया। वहां इतनी सर्दी थी कि उसकी सांस जम रही थी, लेकिन उसने ज़हरा को याद किया और अल्लाह से दुआ की। उसकी मोहब्बत ने उसे गर्म रखा। सुबह तक वो जिंदा रहा। दूसरा इम्तिहान ये कि मैं तुम्हें 2 ज़हरा दिखाऊंगा, एक असली, एक नकली। अगर तुमने गलत पसंद किया तो हार जाओगे। रहमत के सामने 2 बिल्कुल वैसी ज़हरा खड़ी थीं, दोनों एक जैसी, दोनों उसे पुकार रही थीं। रहमत ने आंखें बंद की और दिल से महसूस किया। फिर बाईं वाली ज़हरा के पास गया। कैसे पता चला? बादशाह ने पूछा। मोहब्बत आंखों से नहीं, दिल से देखती है। तीसरा और आखिरी इम्तिहान, अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना होगा। तुम्हारा बाग, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी यादें, सब कुछ। रहमत का दिल बैठ गया। इसका प्यारा बाग, इसके फूल, इसकी जिंदगी का मकसद। लेकिन फिर उसने ज़हरा को देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत और इंतजार था। मैं तैयार हूं। बादशाह उठा और रहमत के करीब आया। वाह, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए, लेकिन मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या तुम वाकई अपना बाग छोड़ सकते हो? रहमत ने गहरी सांस ली। बादशाह सलामत, मैं अपना बाग छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं इसकी रूह नहीं छोड़ सकता। अगर मैं यहां रहूं तो क्या मैं यहां एक छोटा सा बाग बना सकता हूं, रंग बिरंगे फूलों का, जो आपके चांदी के महल को खुशबू दे सके? बादशाह हैरान हुआ। क्या मतलब? यहां सब कुछ खूबसूरत है लेकिन बेजान। मैं यहां जिंदगी, खुशबू और रंग ला सकता हूं, आपकी बेटी को खुश रखने के लिए। बादशाह के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। दिलचस्प तजवीज़ है, लेकिन क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे? जी हाँ, मेरी जान की कसम। बादशाह ने ऐलान किया, मैं इस शादी की इजाज़त देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम हर महीने एक बार ज़मीन पर जाकर अपने पुराने बाग से बीज लाओगे और यहाँ एक नया बाग बनाओगे। ज़हरा खुशी से रहमत की तरफ दौड़ी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वाकई तुम मेरे साथ रहोगे? ज़हरा ने पूछा। हमेशा के लिए। और अब मैं 2 बागों का मुहाफिज हूं, एक जमीन पर, एक चांद पर। चांद के लोगों ने तालियां बजाईं। आज पहली बार उनके सर चेहरों पर मुस्कान थी। रहमत और ज़हरा की शादी चांद की तारीख की सबसे खूबसूरत तकरीब थी। रहमत ने चांद पर एक छोटा सा बाग बनाया जो रंग बिरंगे फूलों से भरा था। वो हर महीने जमीन पर जाता, अपने पुराने बाग से बीज लाता और चांद पर नए फूल लगाता। आहिस्ता आहिस्ता चांद पर जिंदगी और खुशियां आने लगीं। चांद के लोग अब मुस्कुराते, हंसते और ज़हरा रहमत के बाग में आकर खुशबुओं से अपना दिल बहलाते। और इस तरह मोहब्बत ने फिर एक बार नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। रहमत और ज़हरा की कहानी हमें सिखाती है कि जब मोहब्बत सच्ची हो, अकीदा मजबूत हो और कुर्बानी के लिए दिल तैयार हो, तो कोई भी दुनिया, कोई भी फासला और कोई भी इम्तिहान मोहब्बत को नहीं हरा सकता। आज भी जब आप चांद को देखते हैं तो इसमें कभी कभी रंग बिरंगे धब्बे नजर आते हैं। लोग कहते हैं ये रहमत का बाग है जो चांद पर मोहब्बत के फूल उगाता रहता है।